السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکی کو خوبصورت بنا کر دلہن کی طرح سنوار کر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کی زبان پر بار بار صرف ایک ہی جملہ تھا: خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے دریا میں مت ڈالو، مجھے جینا ہے۔ مگر افسوس، اس کی چیخیں سننے والے کان موجود تھے مگر ان میں رحم نہیں تھا، دیکھنے والی آنکھیں موجود تھیں مگر ان میں انسانیت نہیں تھی۔ ایک معصوم بیٹی کی زندگی بھیک مانگ رہی تھی جبکہ لوگ اسے موت کے حوالے کرنے کی تیاریاں کر چکے تھے۔ ناظرین، بعض واقعات صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سنتے ہوئے انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور زبان بے اختیار اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کبریائی بیان کرنے لگتی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ہی ایمان افروز، دل دہلا دینے والا اور عبرت سے بھرپور واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یقین مانیے، اگر آپ نے اس واقعہ کو آخر تک توجہ سے سن لیا تو شاید آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں، آپ کا دل کانپ اٹھے اور آپ کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے۔ یہ صرف ایک دریا کی کہانی نہیں، یہ صرف ایک قوم کی داستان نہیں، یہ صرف ایک رسم کے ختم ہونے کا قصہ نہیں، بلکہ یہ اس لمحے کی داستان ہے جب ایک معصوم بیٹی کی جان بچانے کے لیے اسلام پوری قوت کے ساتھ ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے، اگر وہ معصوم لڑکی آپ کی بیٹی ہوتی، اگر وہ بے بسی سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی، اگر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی مجھے بچا لیجئے، مجھے زندہ رہنا ہے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ مگر افسوس، اس دور میں لوگوں کے دلوں پر جہالت کے ایسے پردے پڑ چکے تھے کہ وہ ایک بے گناہ انسان کی جان کو صرف ایک رسم کی خاطر قربان کرنا نیکی سمجھا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر کے بہت سے لوگ ایک عجیب اور خوفناک عقیدے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جائے گا، کھیت ویران ہو جائیں گے اور بارشیں بالکل رک جائیں گی، مویشی مر جائیں گے اور پورا ملک قحط کا شکار ہو جائے گا۔ نسل در نسل یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ کوئی شخص اس کے خلاف سوچنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہر سال جب یہ دن آتا تو لوگوں کے دلوں میں خوف چھا جاتا تھا، پھر کسی غریب یا کمزور خاندان کی بیٹی کا انتخاب کیا جاتا، اسے قیمتی لباس پہنایا جاتا، زیورات سے سجایا جاتا اور ظاہری طور پر دلہن بنایا جاتا، لیکن حقیقت میں وہ دلہن نہیں بلکہ موت کے سفر پر روانہ ہونے والی ایک بے بس بیٹی ہوا کرتی تھی۔ اس کے والدین کا کلیجہ پھٹ جاتا مگر وہ بھی اس باطل رسم کے سامنے بے بس نظر آتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل مصر پر اپنا خاص فضل فرمایا۔ اسلام کی روشنی اس سرزمین تک پہنچی اور حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک عظیم سپہ سالار ہی نہیں بلکہ عدل، رحم، حکمت اور توحید کے داعی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر پہنچتے ہی لوگوں کو اللہ تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی اور ہر اس رسم کو ختم کرنے کا عزم کیا جو ظلم، شرک اور جہالت پر قائم تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ دریائے نیل کے کنارے ہزاروں افراد جمع ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، مرد خاموش کھڑے ہیں اور ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہاں پہنچے اور دریافت فرمایا یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے، لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ لوگوں نے ادب سے عرض کیا اے امیر، آج وہ دن ہے جس دن ہم اپنی پرانی رسم کے مطابق ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں تاکہ دریا جاری رہے اور ہماری زمینیں سرسبز رہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ نیل خشک ہو جائے گا اور پورا مصر تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک لڑکی کی جان کا معاملہ نہیں بلکہ توحید اور شرک،
حق اور باطل، انسانیت اور ظلم کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا، اسلام کسی معصوم انسان کی جان لے کر خوشحالی حاصل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ جس دین نے ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو، وہ کبھی ایسی ظالمانہ رسم کو قبول نہیں کر سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ٹوک اعلان فرمایا کہ آج کے بعد مصر میں کسی بیٹی کو دریائے نیل کے نام پر قربان نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی کچھ لوگ خوشی سے اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کرنے لگے، لیکن بہت سے لوگوں کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اگر اس سال قربانی نہ دی گئی تو یقیناً دریائے نیل خشک ہو جائے گا، کھیت بنجر ہو جائیں گے اور پورا مصر قحط کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور اتفاق سے دریائے نیل کا پانی معمول سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں کا خوف مزید بڑھ گیا، ہر طرف ایک ہی بات ہونے لگی کہ دیکھو ہمارے بزرگ سچ ہی تو کہتے تھے، دریا واقعی خشک ہونے لگا ہے۔ یہ خبر جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کا سہارا رسمیں نہیں بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پورا واقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ چند دن بعد مدینہ منورہ سے جواب آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط کے ساتھ ایک مختصر رکا بھی بھیجا اور فرمایا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ رکا کھولا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام خط، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو بہہ، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو نہ بہہ، لیکن اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اسی اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کامل یقین اور توکل کے ساتھ وہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا۔ پھر سب لوگ انتظار کرنے لگے اب کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب لوگ دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم سے دریائے نیل کا پانی تیزی سے بلند ہو چکا تھا۔ جو دریا خشک ہونے کے قریب تھا وہ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ بہنے لگا۔ نہ کسی معصوم بیٹی کی قربانی دی گئی، نہ کوئی جاہلانہ رسم ادا کی گئی، مگر اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے قدرت سے ثابت کر دیا کہ کائنات کا نظام صرف اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں لوگوں کے دلوں سے شرک اور توہم پرستی کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ سب نے جان لیا کہ رزق دینے والا، بارش برسانے والا، دریاؤں کو جاری رکھنے والا اور زمین کو سرسبز کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس عظیم واقعہ کے بعد مصر سے یہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جب انسان ہر امید ٹوٹ جانے کے باوجود صرف اپنے رب تعالی جل جلالہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ وہاں سے مدد فرماتے ہیں جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے عقیدے کو